نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ محترم ناظرین کرام، توحید کا علم یہ ایک ایسا علم ہے جسے جاننا، حاصل کرنا ہم سب پر ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا جہان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 1,44,000 پیغمبر یا کم و بیش اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کی جو پہلی دعوت تھی اور انہوں نے جو اپنی قوم کو پہلا سبق دیا وہ توحید کا تھا۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو میں نے آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 ہے، اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ آسمانوں اور زمین کا خالق مالک اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو خالق مالک اور رازق ماننے کے باوجود وہ پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرا۔ یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ توحید اور شرک، توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے، تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت کی آپ نے تلاوت سماعت فرما لی ہے، تو اب میں آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ وہ پیش کرنے جا رہا۔
ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا قل من رب السماوات والارض۔ قل، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں عربی کے ساتھ جن کا کوئی تھوڑا بہت تعلق ہے یا پھر وہ ترجمہ وغیرہ وہ جو جانتے ہیں، ترجمہ وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو قل کے مختلف معنی آتے ہیں، لیکن ہم اس کو پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ والا جو حروف ہے، جو الفاظ ہیں، تو ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے اس لفظ قل کا ترجمہ کریں گے۔ تو قل ایک معنی تو یہ ہے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا معنی ہے سوال کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا اس کا معنی ہے پوچھئے۔ تو اس کا ہم معنی جو ہے وہ یہ کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے۔ اب سوال یہ ہے کہ پوچھنا کن لوگوں سے ہے اور کیا سوال ہے؟ فرمایا قل من رب السماوات والارض، پوچھئے ان سے، یعنی مشرکین مکہ سے، من رب السماوات والارض، کون ہے رب جو آسمانوں کا اور زمین کا، اور آگے ہے قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ اب یہ سوال مشرکین مکہ سے تھا، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سوال محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، فرمایا قل من رب السماوات والارض، کون ہے رب جو آسمانوں کا اور زمین کا۔ تو اب حق تو یہ بنتا تھا کہ مشرکین یہاں جواب دیتے، تو اب مشرکین جو تھے وہ خاموش ہو گئے جب انہوں نے یہ بات سنی قل من رب السماوات والارض۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، تو یہ مشرکین جانتے تھے، اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے۔ تو یہاں پہ مشرکین خاموش ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اب انہیں وہ جواب جو ہے وہ دے نہیں پا رہے، بلکہ خاموش ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ وہ شرمندہ ہو گئے، نظریں انہوں نے جھکا لی۔ تو اب اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا قل اللہ، اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب۔ اور آگے فرمایا قل افاتخذتم من دونه اولیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان مشرکین مکہ سے، افاتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے، من دونه اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا قل افاتخذتم من دونه اولیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان مشرکین مکہ سے، کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز؟ تو انہوں نے اب آگے کیا، لا یملکون لانفسہم ذرا، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جنہیں تم نے اللہ کے سوا
کارساز سمجھا ہے، جنہیں اللہ کے سوا تم حمیتی بنا رہے ہو، ان کی حالت کیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ وہ اپنے نفسوں کے مالک نہیں ہے. یعنی مالک تو مراد لا یملکون، نہیں وہ مالک، لانفسہم اپنے نفسوں کے، نفعا ولا ضرا جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی آزمائش پہنچتی ہے. جن کی تم پوجا کر رہے ہو یعنی اولیاء، یہ مراد ہے. اولیاء جنہیں آپ اللہ کے علاوہ حمیتی، کارساز اور مددگار جنہیں بنایا ہوا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، انہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کے جسموں میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے، نفعا ولا ضرا کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ اپنے وہ نفع نقصان کے بھی وہ مالک نہیں. یعنی آئی ہوئی مصیبت کو جو ان کے نفسوں پہ آ رہی ہے، ان کے وجود پر اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. یعنی ان کا وجود جو ہے وہ بھی ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. تو نفعا ولا ضرا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو وہ تو اپنے نفسوں کے مالک نہیں ہے، اپنے نفسوں کے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو تمہیں وہ کیا نفع دے سکتے ہیں اور تمہیں وہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور آگے قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا وہ برابر ہے نبینا والبصیر اور دیکھنے والا. یہ بڑی اہم، یہ آیت کا یہ حصہ بہت اہم ہے. اب یہاں آما یہ گیا آما اور آگے ہے والبصیر. تو آما سے مراد نبینا، والبصیر اور دیکھنے والا. تو اب یہ آپ کسی سے بھی سوال کر لیں کیا نبینا اور دیکھنے والا برابر ہے، تو وہ جواب دے گا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبینا اور دیکھنے والا برابر ہو. تو یہ عام ایک سوال ہے. تو یہاں آما سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بظاہر یعنی آنکھوں سے نبینے، نہیں، اس سے مراد، اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لے، آما سے مراد یہ مشرک ہے اور کافر ہے. والبصیر سے مراد مومن اور مواحد ہے. آما، اب دیکھیں کہ کتنی اللہ کی یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں. یہ آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور اس دنیا کائنات کے اندر ہم کیا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. کتنی اللہ کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی اللہ کی ہم آیات کو دیکھ رہے ہیں. تو دیکھنے کے باوجود آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، اپنے وجود پر آپ نظر دوڑا لیں، اپنے وجود کو آپ دیکھ لیں، اور آپ کے سامنے آپ ماشاءاللہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اپنے سامنے اس کھانے پڑے ہوئے کو آپ دیکھ لیں کہ یہ نعمتیں جو ہیں جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اس نعمت کو کوئی بنانے والا ہے. یہ گندم ہے، یہ پانی ہے، یہ جو کچھ بھی ہم یہ اتنی روزانہ کتنی کتنی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ برابر ہیں آندھا والبصیر اور دیکھنے والا. تو گویا کہ آما سے مراد وہ شخص جو مشرک ہے اور جو کافر ہے، جس نے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا انکار کر دیا. اور آگے ہے ام هل تستوی الظلمات والنور، یا حل میں نے کیا تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہیں ظلمات یعنی بہت زیادہ اندھیرے، یہ بہت زیادہ اندھیرے،
جیسا کہ میں نے پہلے بھی وہ آیت تلاوت کی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو وہاں اللہ رب العزت نے ان الشرک پہلے شرک کی بات کی اور آگے کہا لظلم عظیم، وہاں لفظ ظلم ہے، یہاں ظلمات ہے، یعنی بہت زیادہ اندھیرے، بہت زیادہ اندھیرے. تو اس سے مراد کیا؟ یعنی ایک شرک نہیں ہے. اور مکے والے کوئی ایک شرک نہیں کرتے تھے. آج ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر دیکھ لیں، کیا ایک شرک ہو رہا ہے؟ اور مکے والوں نے تو وہ 360 بت جو تھے وہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے وہ گھڑ کے رکھے ہوئے تھے اور انہیں وہ اپنا معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا وہ سمجھتے تھے. اور پھر انہوں نے ہر ایک کو الگ الگ، یعنی یہ بارش برسانے والا ہے، یہ بارش کو ختم کرنے والا ہے، یہ صحت دینے والا ہے، یہ جناب تندرستی دینے والا ہے، یہ بیماری لانے والا ہے، فلاں فلاں فلاں. تو وہ 360 بت جو انہوں نے بیت اللہ کے اندر وہ اپنے جو معبود تھے، جن کی اللہ کے مقابلے میں وہ پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. تو ظلمات سے مراد ایک شرک نہیں ہے، بہت زیادہ شرک. والنور، تو والنور سے مراد روشنی ہے، لفظی معنی روشنی، اور ایک معنی ہے ہدایت اور دوسرا معنی ہے توحید. ظلمات یہاں بہت زیادہ شرک، والنور سے مراد توحید، ہدایت. اور جیسا کہ اور ایک بات نوٹ کر لیں، ہدایت اللہ کے اختیار میں. آپ جتنا مرضی لوگوں کو سمجھا لیں، سنا لیں، تو ہدایت اس شخص کو آئے گی جسے اللہ پسند کرے گا، جسے اللہ ہدایت کے لیے چن لے گا. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو وہ ہدایت اسی شخص کو آئے گی جسے اللہ پسند کریں گے. اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے میں ہدایت نہ دینا چاہوں تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا. گویا کہ جسے میں ہدایت دینا چاہوں تو اسے ہی ہدایت ملے گی، اور جسے میں گمراہ رکھنا چاہوں تو اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اور آگے سنیے، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. ام یا بنائے انہوں نے اللہ کے علاوہ شرکاء، تو یہ شریک ایک نہیں، بہت زیادہ شرکاء. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ظلمات، تو یہاں بھی یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں بھی یہ شرکاء. فرمایا بہت زیادہ شریک بنائے ہیں اللہ کے مقابلہ میں. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، پیدا کرنا ان کا جیسا کہ پیدا کیا اللہ نے. خلقوا، کیا انہوں نے کوئی پیدا کیا ہے؟ یہ ہے معنی اس کا. کیا انہوں نے، یعنی یہ شرکاء کی بات ہو رہی ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو، جنہیں اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو. خلقوا، کیا انہوں نے کوئی پیدا کیا ہے؟ کا خلق ہی، جیسا کہ پیدا کیا اللہ نے. اور آگے ہے فتشابہ الخلق علیہم، متشابہ ہوا، متشابہ ہوئی پیدائش علیہم، اوپر ان کے. تو یہ کفار مکہ کی بات ہے. اب کفار مکہ جیسے آج ہمارے ہاں بھی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شرک کی دلدل میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں جو اولاد ہوئی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے یا ہمارے پیروں نے دیا ہے. بعض اتنے بد نصیب ہیں، انہوں نے تو نام ہی وہ اپنے وہ پیراں دیتا. بھائی پیراں دیتا نہیں، بلکہ یوں کہو کہ اللہ دیتا، اللہ نے دیا ہے. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا سارا انحصار اپنے ان پیروں پہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ملی تو ہمیں اپنے پیر صاحب سے ملی، ہمیں اولاد ملی
تو ہمیں اپنے پیر صاحب سے ملی. تو جب انہیں کوئی واعظ و نصیحت کرتا ہے تو پھر وہ سوچو بچار میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جو اولاد دی ہے وہ اللہ نے دی ہے یا پیروں نے دی ہے. تو فتشابہ الخلق علیہم، تو کفار مکہ کی بھی یہی حالت ہے. اور آگے کیا؟ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. جو کچھ بھی تم دنیا میں دیکھ رہے ہو سب کو پیدا کیا تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. کل شیء، تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. اب پیدا کرنے والا اور نظام چلانے والا، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا، وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، قہار، زبردست ہے. حضرات محترم، یہ جو آپ نے آج کا یہ سبق، آج کا یہ درس آپ نے سماعت کیا ہے، اور یہ سورہ رعد آیت نمبر 16 ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.